ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل حرامك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك. معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ، علماء کرام، عزیز بچوں، نوجوانوں، تمام قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، بعدہ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. کسی شاعر نے نوجوانوں کی بابت بہت ہی بہترین اشعار کہے ہیں. جلال آتش برق سحاب پیدا کر، جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تیرا شباب امانت ہے ساری دنیا کی، تو خار جہاں میں غلام پیدا کر. معزز سامعین، آج مجھے جس موضوع پر خطاب کے لیے مدعو کیا گیا ہے وہ انتہائی حساس اور وقت کا بہت ہی معنی خیز موضوع ہے. عنوان ہے نوجوان دین سے جڑے. آپ غور کیجئے کہ نوجوان دین سے جڑیں، یہ ٹاپک کیوں رکھنا پڑا؟ ایک مسلمان کو اس سے یہ کہا جائے کہ آپ دین سے جڑیں، ایک مسلمان کو یہ کہا جائے کہ آپ دین سے جڑیں. تعجب کا اظہار ہوگا کہ ایک انسان ما من مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام میں پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں. یعنی جس بچے کی پیدائشی فطرت اسلام پر ہو اور جس کی تربیت اسلامی تعلیمات، دینی تعلیمات، شرعی تعلیمات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، وہ بچہ راہ راست سے بھٹک کر دینی علوم سے بھٹک کر، شرعی علوم سے بھٹک کر، قرآن و حدیث کو ترک کر کے غیروں کی تعلیمات پابند پیرا ہو جائے. یہ نوبت آ جائے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بچے دین سے بے رغبت ہونے لگے، تو ان کے لیے دروس کا اہتمام ہونے لگے، ان کے لیے تقاریر کا اہتمام ہونے لگے اور کہا جائے کہ نوجوانوں کو دین سے جوڑا جائے. تو یہ اولے مرحلے میں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو آگ سے بچاؤ. تو آگ سے بچانے کا جب حکم دیا جا رہا ہے، والدین کو حکم دیا جا رہا ہے، سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے، ذمہ داران کو حکم دیا جا رہا ہے، تو ذمہ داری یہ بنتی تھی کہ ہر گھر کا ماحول دینی ماحول ہوتا، ہر گھر کا ماحول دینی ماحول ہوتا. بچہ ایسے ماحول میں پرورش پاتا جہاں سے دین بیزاری کا ماحول نہیں پیدا ہوتا، جہاں سے بے عربی کا ماحول پیدا نہیں ہوتا، جہاں سے ہماری بچیاں فحاشیت کی طرف نہیں جاتی، بریانیت کی طرف نہیں جاتی،
بے حجابی کی طرف نہیں جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہمارا ماحول ہوتا, ہمارے گھر کا ماحول ہوتا, وہ اس ماحول سے مطابقت رکھتا جو صحابہ کرام کا ماحول تھا. جس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کی تربیت کی تھی, اسی تربیت کی بنیاد پر, اسی اخلاق کی بنیاد پر ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے. یہ ماحول ہونا چاہیے تھا. محترم سامعین, آج جب کہ ہمارا نوجوان غلط روش پر چل پڑا ہے, غلط سمت پر چل پڑا ہے, وہ نوجوان جس نوجوان کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ولولہ ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, امنگ ہوتا ہے, اس کے عزائم پختہ ہوتے ہیں, وہ اگر کچھ کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. اگر وہ عزم کر لے, پختہ ارادہ کر لے, تحریہ کر لے, تو کوئی بھی کام ہو, عزائم جن کے پختہ ہوں, یقین جن کو خدا پر ہو, تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو نوجوانوں کے اندر اس شباب کا جو مرحلہ کہا گیا ہے, اس شباب کا مرحلہ ایسا مرحلہ ہے جس مرحلے کے اندر انسان بڑے سے بڑے آلام کو, بڑے سے بڑے مسائل کو, بڑے سے بڑے معرکے کو انجام دے سکتا ہے. محترم سامعین, بڑے سے بڑے مصائب آتے ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, لیکن ان مصیبتوں کو انسان برداشت کرتا ہے, کیونکہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے اس کے ولولے امنگیں جوان ہوتی ہے, انسان اس کی سوچ, اس کی فکر بلند ہوتی ہے. تو محترم سامعین, یہ جو عنوان رکھا گیا کہ نوجوان دین سے جڑے, یہ دین سے جڑنا یہ سب سے بڑی چیز ہے. آج معاشرے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان صحیح راہ سے, صحیح سمت سے بھٹک رہے ہیں. نہ وہ مساجد سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں, نہ ان کا تعلق علماء کرام سے ہے, نہ دینی علوم سے ہے, نہ وہ دروس کا اہتمام کرتے ہیں. آپ دیکھیے, نماز کے وقت مسجد بھری ہوئی تھی, نماز کے وقت ہماری مسجد بھری ہوئی تھی. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتے ہیں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. یہ جو دروس کا اہتمام کیا جا رہا ہے, یہ اجتماع کا اہتمام کیا جا رہا ہے, ہم اپنے مقاصد کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے, تمہاری تخلیق ہی اس لیے کی گئی ہے کہ تم امر بالمعروف کا حکم دو, اچھائیوں کی ترغیب کرو, بھلائیوں کی ترغیب دو, خیر کے کاموں پر لوگوں کو آمادہ کرو, شر سے اجتناب کرنے کی ترغیب کرو, منکرات سے روکو. ہمارا کام یہ بتایا گیا. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے مختلف مقامات پر ارشاد فرماتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ایسا کیوں نہیں ہوگا؟ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ, کہ ایک جماعت نکلے, ایک گروہ نکلے, امت میں سے ایک گروہ ایسی ہو, ایک جماعت ایسی ہو لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, جو اپنے آپ کو دینی علوم سے آراستہ کرے, جو شریعت کا تفقہ حاصل کرے, شریعت کا علم حاصل کرے, اسلامی تعلیمات کی باریکیوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرے, اور اپنی قوم کی طرف لوٹے, اپنے قوم کی طرف لوٹے, اپنے گاؤں والوں کی طرف لوٹے, اپنے علاقے والوں کی طرف لوٹے, اور انہیں لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, اور اپنی قوم کو متنبہ کرے, ڈرائے, تلقین کرے کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں. تو محترم سامعین, ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو جو اخلاقی برائیاں, سماجی برائیاں, بے حیائیاں جو عام ہوتی جا رہی ہیں, ان پر لوگوں کو روکیں اور خیر کے کاموں کی ترغیب کریں. آج اس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں تو جرمات نہیں کہتے ہیں کہ اگر کسی مسجد سے ہم جڑ جائیں, ہم کسی مسجد سے جڑ جائیں اور کسی مسجد کے اندر ہم یہ سوچیں کہ اس مسجد کے ذریعے خیر کے کاموں کو پروان جائیں, تو سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگوں کی کرسیاں ڈگمگانے لگتی ہیں, لوگوں کو کرسیاں ڈگمگانے لگتی ہے, خطرات پیدا ہونے لگتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے منصب پہ آ کے بیٹھ جائے. معاف کیجیے گا, ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم کرسی کے لیے لالچ کریں. ہمارا شیوا یہ ہے کہ قوم کے اندر دینی بیداری پیدا ہو, قوم کے اندر احساس جاگے, ان کا شعور جاگے, ان کے اوپر جو مسئولیت عائد ہوتی ہے, جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہر شخص اس قوم کا ذمہ دار ہے. وہی شخص اگر یہ سوچتا ہے, اس سماج کے اندر رہنے والا کوئی بھی انسان, چاہے وہ باپ ہے, بیٹا ہے, بھائی ہے, بہن ہے, بیوی ہے, بیٹی ہے, الغرض یا کارپوریٹر ہے, نگر سیوک ہے, MLA ہے, MP ہے, اگر وہ دینی علوم سے واقفیت رکھتا ہے, وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے, تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے,
شروانا ہے اور اس سے اس کی نگہبانی کی بابت، اس کے ماتحت کی بابت سوال کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، اس بات کو جان لیجیے کہ یہاں بیٹھنے والا ہر شخص وہ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہے، اس سے اس کی عمر کی بابت، اس سے اس کی عمر کی بابت، اس کی پوری زندگی کی بابت، 50 سال کی حیات، 60 سال کی زندگی، 70 سالہ دور حیات، کتنی عمر اس کو میسر آئی، اس عمر کی بابت اس سے دریافت کیا جائے گا، اس عمر کی بابت دریافت کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث دیکھیے، اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھتے ہیں۔ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، نعمت غیر مترقبہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لیں۔ شبابک قبل حرامی، یہ جوانی جو اللہ رب العالمین نے تمہیں دی ہے، تمہیں جسم دیا، تمہیں طاقت دی، تمہیں تندرستی دی، تمہاری فکر کو بلند رکھا، تمہاری سوچ کو بلند رکھا۔ شبابک قبل حرامی، بڑھاپے سے پہلے، بڑھاپا آ جائے اور بڑھاپا آنے کے بعد رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، آپ کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے پھر لوٹا دے دنیا کی طرف، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں کچھ اور نیک عمل کر لوں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت۔ اور ایک شاعر کہتا ہے واللہ الشباب حمیدۃ ایامہ، واللہ الشباب حمیدۃ ایامہ لو کان ذلک یشتاء یرجع، زمانہ جوانی کا چلے گیا، حمیدۃ ایامہ، کتنے اچھے دن تھے وہ، جوانی کے ایام کتنے سنہرے ایام تھے، چلے گیا، کاش کہ لوٹ کر آتا۔ واللہ الشباب حمیدۃ ایامہ، کاش کہ اسے پیسے دے کر خریدا جاتا یا لوٹ آتا۔ تو یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے بہت ہی قیمتی مرحلہ ہے۔ اس جوانی کے مرحلے کو اللہ کے رسول کہتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرامک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لیجئے، وصحتک قبل سقمک، اور یہ جو تندرستی ہے، یہ جوانی کے اندر جو آپ ہٹے کٹے نظر آتے ہیں، اسے کیا کریں؟ بیماری سے پہلے، بیماری آنے سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جان لیجئے۔ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر کو ہم بڑھا دیتے ہیں، جس کی عمر کو ہم بڑھا دیتے ہیں، جس کی عمر 60 سال 65 سال 70 سال ہو جاتی ہے، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے کیا کر دیتے ہیں؟ ہم اسے پیدائش میں پلٹ دیتے ہیں۔ مطلب ایک بچہ جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، اس کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بے جان ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، بے شعور ہوتا ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگ اسے چلنا سکھاتے ہیں۔ تو جب انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے، بڑھاپے کی عمر میں جب پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی محتاج ہو جاتا ہے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے کہ کوئی اس کا سہارا بنے۔ تو وہی رب العالمین فرما رہے وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جس کی عمر کو ہم بڑھا دیتے ہیں، دراز کر دیتے ہیں، ہم اسے پیدائش کے اندر لوٹا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اللہ کے رسول کہتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، بیماری کے آنے سے پہلے تندرستی کو غنیمت جان لیجیے، کیونکہ بڑھاپے کی جو عمر ہوتی ہے مختلف قسم کے بیماریاں انسان کو گھیرنے لگتی ہیں، انسان اپنی بیماریوں سے پریشان رہنے لگتا ہے۔ تو یہ تندرستی جو جوانی کے مرحلے میں انسان ایک دم چاق و چوبند تندرست رہتا ہے، بہت غنیمت سمجھیے اسے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، مالداری دی ہے، پیسے والا بنایا ہے، قبل اس کے کہ وہ ایام آئے ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے ہیں جن دنوں کے اندر آپ بیٹھ کر دوسروں کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ فلاں شخص اس کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت جائیداد تھی، بہت پراپرٹیز تھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اپنی جوانی کے ایام کو بے حیائیوں کے اندر ضائع کیا، اپنے قیمتی شباب کو لایانی لہو اور بے غلط کاموں کے اندر اس نے ضائع کر دیا۔ وہ دن آنے سے پہلے کہ آپ آج تبصرہ کر رہے ہیں دوسروں پر، وہی تبصرے پھر آپ کے آنے والی نسلیں آپ پر نہ کرنے لگیں،
وہ غنا کا قبل فقر، اللہ نے آپ کو دولت دی، جائیداد دی، پراپرٹیز دی، تو اس دولت کی قدر کریں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا جب حساب کیا جائے گا تب اس وقت آپ سوچیں گے کاش کاش وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، کہ جو اچھائیاں، جو نیکیاں، جو صدقات، جو خیرات، جو عطیات اللہ کے راستے میں آپ نے دیے، وہی نیکیاں، وہی اچھائیاں، وہی خیرات، وہی جائیداد جسے آپ نے وقف کر دیا دینی کاموں کے لیے، وہی آپ کو قیامت کی دن نظر آئے گا، وہی آپ کو قیامت کے دن نظر آئے گا۔ اور دنیا کے اندر جو آپ کہتے رہے مالی مالی مالی، بہت دولت ہے، بہت جائیداد ہے، بہت پراپرٹیز ہے، وما لہ من مالہ الا ثلاث، اس کی دولت، اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹیز صرف 3 کاموں کے لیے، ماں اکل فافنا، کھایا ختم کر دیا، ماں لبسا فاملا، پہنا پوشیدہ کر دیا، وما آتا فادخرا، اور جو اللہ کے راستے میں دیا اسے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا، اور جو چھوڑ کر جا رہا ہے اس کے کسی کام میں نہیں آنے والا۔ تو محترم سامعین، وہ غنا کا قبل فقری، اگر آج اللہ رب العالمین نے آپ کو دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، پراپرٹیز دی ہے، تو آپ غور کیجئے یہ دولت کیوں دی گئی، یہ جائیداد کیوں دی گئی؟ آپ کے 7 بھائی ہیں، 7 بھائیوں میں سے مجھے دیا گیا، میرے 2 بھائیوں کو نہیں دیا گیا، تو آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ان بھائیوں کا بھی خیال کریں، اپنے سماج میں رہنے والے ان غریبوں مزدوروں کا خیال کریں، ان پڑوسیوں کا خیال کریں جن کے ہاتھ تندرستی ہے، بھوک مری ہے، پریشانی ہے، آپ ان کا خیال کریں، کیونکہ یہی دولت، یہی جائیداد آپ کو قیامت کے دن نفع دے گا۔ ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ یہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں دیکھیں گے آپ، تو مختلف مواقع پر مختلف مناسب سے اللہ کے رسول نے بار بار صدقے کی طرف آمادہ کیا ہے۔ کبھی کہا اللہ کے رسول نے دعو مرات بصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، ماں بیمار ہے، الغرض کوئی بھی بیمار ہے، آپ خود بیمار ہیں، تو آپ کیا کریں؟ جہاں ہاسپٹل میں لاکھ روپیہ خرچہ کر رہے ہیں، وہیں 25,000 50,000 کسی غریب ضرورت مند کو دے دیں۔ دیکھیے اس غریب کے دل سے جو دعا نکلے گی اس کی تاثیر اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ہوگا کہ آپ کی بیماریاں ظاہر ہو جائیں گی۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول کی ایک قیمتی حدیث اسے اپنے دماغ میں ہمیشہ رکھیے، اور وہ فراغت قبل شغل، اور اپنے فرصت کے لمحات کو، فرصت کے جو لمحات ہیں اسے اپنی مشغولیت سے پہلے غنیمت جانیں۔ آج ہم فرصت کے لمحات ہمارے پاس وقت ہے، ہم کچھ پڑھ سکتے ہیں، کچھ لکھ سکتے ہیں، کچھ دعوتی کام کر سکتے ہیں۔ کل یہ وقت ہمیں میسر نہ آئے، کل یہ وقت ہم میسر نہ آئے، کیا کریں گے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ کے رسول نے کہا وہ فراغت قبل شغل، اپنے فرصت کے لمحات کو مشغولیت کے دور سے پہلے غنیمت جانیں۔ فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے دیکھیے لاک ڈاؤن کا جو پیریڈ گزرا کتنا قیمتی وقت تھا۔ اگر ان ایام میں ہم نے چاہا ہوتا تو ہم قرآن کریم کا پورا ترجمہ پڑھ چکے ہوتے، ہم نے چاہا ہوتا صحیحین کا مطالعہ کر چکے ہوتے، ہم نے چاہا ہوتا تو مختلف سیرت کی کتابیں، چاہے صحابہ کرام کی سیرت، سیرت النبی ہو، یا صحابیات کی سیرت، یا سلف صالحین کی سیرت کا ہم مطالعہ کر چکے ہوتے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہمارے قیمتی اوقات موبائل پر ضائع ہوئے، ہمارے قیمتی اوقات موبائل پر ضائع ہوئے، یہ حالات بن گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ فراغت قبل شغل، اپنے فرصت کے لمحات کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان لیں۔ محترم سامعین، یہ جوانی بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اس جوانی کی بابت اللہ کے رسول سے کی وہ حدیث دیکھیے، لا رسول ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کی بابت انسان سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ 5 چیزوں کی بابت اللہ رب العالمین سوال کریں گے، اور 5 چیزوں کی بابت جب تک ہم جواب نہیں دیں گے تب تک ہمارے پیر نہیں ہٹیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افنی۔ غور کیجیے اس حدیث کے اندر، عن عمرہ فیما افنی، انسان کی پوری عمر کی بابت سوال کیا جائے گا۔ 50 سال کا دور، 40 سال کا دور، 60 سال کا دور، یہ 60 سال کی جو پوری زندگی ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، ایک ایک گھڑی کا حساب دینا ہے۔
ایک ایک لمحے کا تم کو حساب دینا ہے. آپ غور کیجیے کیا ہوگا, کیا حال ہوگا, کہاں بھاگیں گے ہم. شاید کہتا ہے ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب, ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب. زیست کا اپنی ہر سودوں سے تحریر کر, زیست کا اپنی ہر سودوں سے تحریر کر. یہ زندگی ہے, اس کے اندر کیا تم نے کمایا, کیا نقصان اٹھایا, کیا فائدہ اٹھایا, کیا نقصان اٹھایا. دونوں چیزوں کا محاسبہ کرتے رہیں, محاسبہ کرتے رہیں اپنی زندگی کا کہ ہم نے فجر کی نماز پڑھی, فجر سے لے کے عشاء تک ہماری زندگی کیسے گزری, کن کاموں میں گزری, ہمارے اولیاء اوقات صبح سے لے کے شام تک کے اوقات کہاں کہاں سر ہوئے. ایک دن دینا ہے تجھ کو لمحے لمحے کا حساب, زیست کا اپنی ہر ایک سودوں سے تحریر کر. تو انسان کی پوری عمر کی بابت سوال کیا جائے گا, ان عمرہ فیما افنا, یہ عمر کہاں تم نے ضائع کر دی, کہاں تم نے گنوا دی. اور آگے اللہ کے رسول کہتے ہیں وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ. آپ غور کیجئے, انسان سے پوری زندگی کی بابت سوال کیا جا رہا ہے, لیکن اسی 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی آ رہا ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ. پوری عمر میں جوانی کا مرحلہ داخل ہے, پوری عمر کے اندر جوانی کا مرحلہ داخل ہے. اس کے باوجود رسول کریم علیہ السلام نے شباب کے مرحلے کو, جوانی کے مرحلے کو الگ سے بیان کیا. وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بَلَغَ. یہ جوانی کہاں تم نے بوسیدہ کر دی, کہاں تم نے ضائع کر دی, کن لہو لعب کے کاموں میں ضائع کیا, کن عیاشیوں میں ضائع کیا. عن عمره فيما افنى وعن شبابه فيما ابلى وعن ماله من اين اكتسبه فيما انفقه. دولت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ جوانی جو پوری گزرتی ہے کس کے لیے گزرتی ہے, کس کے لیے؟ دولت, جائیداد, پراپرٹی جمع کرنے کے لیے. یہی ہے نا ہماری پوری زندگی کا نقطۂ نظر صرف ایک چیز بنا کے ٹک گیا ہے. صبح اگر ہم بیدار ہوتے ہیں تو پلاننگ ہماری یہی ہے کہ کہاں سے آئے گا, کہاں خرچ کرنا ہے, صرف پیسے, صرف جائیداد, صرف پراپرٹیز بنانا. اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول نے کہا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ فِيمَا أَنْفَقَ. انسان سے سوال ہوگا مال کے بارے میں. بتائیے کہ دولت 50 روپے تم نے کمایا ہے, 25 روپے تم نے کمایا ہے, مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ, کہاں سے کمایا, کہاں سے کمایا, حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء بما اخذ المال ام من حلال ام من حرام. ایک دور ایسا آئے گا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کو اس بات کی فکر نہیں ہوگی کہ دولت, یہ جائیداد, یہ پراپرٹی جو بنا رہا ہے کن ذرائع سے, کن وسائل سے, کن طریقوں سے, کیا حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ. آپ غور کیجئے یہ دولت جس کو انسان حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی فنا کیے ہوئے ہے, اپنے قیمتی اوقات کو ضائع کر رہا ہے, یہ کہاں سے کما رہا ہے, کہاں سے کما رہا ہے. من این اکتسبہ. اور یہی نہیں کہ کمانے کے ساتھ ساتھ انسان کو اس بات کا بھی جواب دہ بننا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا کہاں میں نے خرچہ کیا, کہاں خرچہ کیا. آج ہم پیسے تو بہت سارے کما لیتے ہیں, ہم کما لیتے ہیں, معلوم پڑ رہا ہے کہ ہم بیزی ہیں کاروبار میں, لیکن میرا بیٹا جسے ہم نے 5 لاکھ کی بائک خرید کر دی ہے, 20 لاکھ کا کار خرید کے دیا ہے, مست ہے. ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں, اسی ماحول میں رہتے ہیں, اسی سماج میں رہتے ہیں. بس اوقات جب ہم اللہ سگر سے نکلتے ہیں کلیان کی طرف اور کلیان میں جاتے ہیں, بس اوقات کہیں تو ہم نے دیکھا اسی اللہ سگر کے بعض بچے ایسے ہیں جن کے باپ ماشاء اللہ پنجوکتا نمازی ہے, سب کچھ ہے, لیکن ان کے بچوں کو میں نے دیکھا, میری آنکھوں نے مشاہدہ کیا, لڑکی بٹھا کے گھما رہے ہیں. بتائیے آخر یہ تربیت کا کہاں, کون سی چیز کی کمی ہے. آپ نے پیسے کما لیے, لیکن وہ پیسہ کس کام کا, جس پیسے سے آپ کی آنے والی نسل خرافات میں, لہو لعب میں, بے حیائیوں میں, فحاشیت میں, زناکاری میں مگن ہو جائے.
عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا انتقال سے پہلے، اور بچوں سے کہا کہ اگر چاہو تو تمہارے لیے میں سونے اور چاندی کے ذخائر جمع کر دوں. میں چاہتا تو جمع کر دیتا، لیکن میں نے ایسا نہیں چاہا. میرے پاس یہ پورے 17 دینار ہیں، یہ 17 دینار میں سے تمہاری وراثت یہی ہے، اسی میں سے تقسیم کر لینا، میرے کفن دفن کا انتظام کر لینا. آپ سوچئے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہیں خلیفہ خامس کہا جاتا ہے، اور خلیفہ جب تک وہ خلیفہ نہیں بنائے گئے تھے، تو جب عمر بن عبدالعزیز مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے تو پورے مدینہ کی گلیاں جس عطر کو لگائے رہتے تھے، پوری مدینہ کی گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی. لیکن وہی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنائے گئے تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ انہوں نے اپنی پوری جائیداد، اپنی پوری پراپرٹیز بیت المال میں جمع کرا دی. ان کی بیوی جو عبد الملک کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ کی بہن تھی، ولید کی بہن، آپ سوچئے اتنی جائیداد، اتنی پراپرٹیز، جب دیکھا کہ ان کی بیوی کے پاس ایک ہار ہے، اسے بھی لے جا کے جمع کر دیا. اگر وہ چاہتے تو اپنے بچوں کے لیے عالیشان محلات تعمیر کر سکتے تھے، جائیداد پہ جائیداد جمع کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت اتنے بہترین انداز میں کی کہ جب ان کی وفات ہونے لگی تو 17 دینار تھے. وہی 17 دینار کل ورثہ تھا، کل جائیداد کی کل پراپرٹیز یہی تھا. وہی 17 دینار لے کر جب فوت ہوئے تو معلوم پڑا کہ آگے چل کے ان کے بچے 100 اونٹ گھوڑے جنگوں میں صدقہ کر رہے ہیں. حلال کی کمائی کی برکت تھی. اور وہی ہشام بن عبد الملک جو بادشاہ بنے، ان کے بچے جب ہشام کا انتقال ہوا تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. تو محترم سامعین، آپ اپنے بچوں کے لیے مال و دولت نہ جمع کیجیے، مال و دولت نہ جمع کیجیے. مال و دولت اگر آپ نے انہیں دین سے آراستہ کیا ہے، اسلامی تعلیمات سے آراستہ کیا ہے، انہیں قرآن و سنت سے واقف کرایا ہے، تو آپ کے بچے اپنی زندگی گزارنے کے اسباب پیدا کر لیں گے، اور آپ کے لیے وہ آخرت میں توشہ بن جائیں گے. ان کی نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوں گی. لیکن وہی بچے اگر وہ بگڑ گئے تو عمر بن خطاب کا وہ واقعہ جو میں بارہا تذکرہ کرتا ہوں کہ جو دیہاتی اپنے بچے کی شکایت لے کر آتا ہے اور کہتا امیر المومنین میرا بیٹا میری اطاعت نہیں کرتا، تو بیٹا کہتا امیر المومنین کیا کچھ ذمہ داریاں والدین پر عائد ہوتی ہیں؟ تو کہتے ہیں ان تک یوم القرآن. تو کہتے ہیں کہ نہ میرا نام اس نے اچھا رکھا، نہ میری ماں اچھی تھی، اور نہ مجھے اس نے قرآن کی تعلیم دی. تو بتائیے کہیں یہ نوبت نہ آئے کہ قیامت کے دن یہی بچے آپ کے گریبان پکڑنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے والدین خود بھی گئے ہوئے تھے، میرے والدین خود ٹی وی دیکھتے تھے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے تھے، مسجدوں میں حاضری نہیں دیتے تھے، ہمیں قرآن کی تعلیمات سے آراستہ نہیں کیا تھا، تو ہم کہاں درست ہو سکتے تھے؟ آپ اور وہ وقت آئے قبل اس کے کہ آپ اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کریں، دینی تربیت کریں، وہ تربیت کریں کہ جیسے اصحاب کہف کے جوان تھے. اصحاب کہف کا واقعہ بہت مشہور ہے، سورہ کہف قرآن مجید میں ہے. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ہم آپ کے سامنے حق بات بیان کر رہے ہیں، ایسا قصہ بیان کر رہے ہیں جو حق ہے. چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان، سبت وسامنہم قلبہم، قرآن مجید میں کوئی تعداد ہے، سبت وسامنہم قلبہم قل ربی اعلم بعدتہم، اے نبی کہہ دیجئے میرا رب ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. تو چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، انہوں نے اپنے رب پر ایمان لا کر ایسے دور کے اندر، ایسی حکومت کے سامنے جس کے سامنے کلمت حق کی نندا سلطان جائرین والا معاملہ تھا کہ بادشاہ وقت سے سرکشی کرنا تھا، بغاوت کرنا تھا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا، لیکن انہوں نے
کلمہ لا الہ الا اللہ کے سامنے ڈٹ گئے. کہا کہ نہیں، نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اپنے رب پر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد رب العالمین نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کیا، ان کے ہدایت میں اور اضافہ کیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا ربنا رب السماوات والارض. جب انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، اذ قالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. ہم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، کسی اور کو نہیں پکاریں گے، کسی اور سے مدد طلب نہیں کریں گے. اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم راہ سے بھٹک جائیں گے. ربطنا علی قلوبہم، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ان الذين قالوا ربنا الله، جو لوگ کہتے ہیں، جو لوگ پوری دل کی گہرائیوں سے، پوری صداقت کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ کہتے ہیں ان الذين قالوا ربنا الله، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر چڑھ جاتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، تم ڈرو مت، تم رنج و غم میں مت مبتلا رہو، تمہارے اوپر غم و احزان نہیں ہونے چاہیے، تم ڈرو مت. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے بشارت دیتے ہیں ایسے لوگوں کو جو توحید پر جم جاتے ہیں. وہ کون سے نوجوان تھے؟ وہ کون سے نوجوان تھے اصحاب کہف کے، جو انتہائی معمولی تعداد میں لیکن انہوں نے اپنا ایمان، اپنا عقیدہ اللہ رب العالمین پر ٹھوس اور مستحکم کر لیا تھا، مضبوط کر لیا تھا. بادشاہ وقت سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس کے ظلم و ستم سے پناہ حاصل کرنے کے لیے غار میں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں. آپ بتائیے، اس غار کے اندر جا کے پناہ لے لیتے ہیں، کتا بھی ان کے ساتھ چلے جاتا ہے. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. کتا جو تھا وہ دہانے پر، غار کے دہانے پر، دروازے پر اپنے پیروں کو بچھا کر لے گیا، پھیلا کے سو گیا. اللہ رب العالمین کہتے ہیں لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر آپ جھانک لیتے، دیکھ لیتے، لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. بھاگ کھڑے ہوتے پیٹ پھیر کر، اور خوف اور دہشت آپ کے دل میں داخل ہو جاتی ہے. جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ جو حالات تھے اس وقت، جو ماجرا تھا غار کا، کہ اگر کوئی انسان اس حیت کو دیکھ لیتا تو خوف اور دہشت کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوتا. كَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا مِنْهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ. اللہ رب العالمین نے انہیں بیدار کیا. اللہ رب سو گئے اسی غار کے اندر، وہ نوجوان اسی غار کے اندر سو گئے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے. بادشاہ وقت کے ظلم و ستم سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہ نوجوان اسی غار میں جا کر آباد ہو گئے اور سو گئے. اللہ رب العالمین نے انہیں بیدار کیا، جگایا. آپ کو معلوم ہے کتنے سال تک سوئے؟ 309 سال تک. آپ سوچئے، قرآن مجید کہتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم دائیں بائیں ان کو الٹے پلٹتے رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ہی حیت پر سوئے رہے تو کیڑے مکوڑوں کے جسم کو 300 سال تک. آپ سوچئے 300 سال تک اللہ رب العالمین نے انہیں اس غار میں سلائے رکھا، اور جب بیدار ہوئے تو آپس میں انہوں نے گفتگو کی. يَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. آپس میں دریافت کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنے دن ٹھہرے رہے، کتنے دن ہمارا قیام رہا. قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. کسی نے کہا ایک دن. 309 سال کی مدت گزر چکی ہے اور کہا جا رہا ہے ایک دن، اور بعد یوم یا دن کا ایک حصہ. انہیں بھی علم نہیں ہے کہ ہماری مدت قیام کیا ہے. بیدار ہوتے ہیں، بھوک کا احساس ہوتا ہے. ایک آدمی کو کہتے ہیں کہ یہ پیسہ ہے، یہ لے کر جاؤ، اور
قرآن مجید کے اندر پورا بیان کیا گیا, پورا ماجرا سورہ کہف کے اندر آپ پڑھیے. یہ سورہ کہف جس کی فضیلت آئی ہے کہ جمعہ کے دن پڑھنے سے ایک ہفتہ, ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک انسان پر سکون و اطمینان طاری رہتی ہے. تو اس جمعہ کو پڑھیے, اس جمعہ کے اندر سورہ کہف کی تلاوت کیجیے, اس کے معانی کو سمجھیے, اس کے مفاہیم کو سمجھیے. اور سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات ایسے ہیں کہ موسیٰ کا واقعہ ہے, خضر کا واقعہ ہے, اور بہت موسیٰ اور خضر کے واقعے میں جس طرح کی دروس پنہا ہیں, جس طرح کی تعلیمات دی گئی ہے, بہت اہم ترین تعلیمات ہے. تو محترم سامعین, جب ان کا ایک نوجوان جاتا ہے کھانا لینے کے لیے تو کیا کہتے ہیں, وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْرِكْ بِكُمْ أَحَدًا. وَلْيَتَلَطَّفْ انتہائی ہوشیاری کے ساتھ چاہیے, انتہائی ہوشیاری کے ساتھ چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو معلوم پڑ جائے کہ تم آئے ہو, انہیں تو نہیں معلوم, ماحول چینج ہو چکا ہے, حالات چینج ہو چکے ہیں, 300 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا ہے, اور اس بات کی تلقین کرتے ہیں کھانا جو لے کر آئے وہ پاکیزہ کھانا ہونا چاہیے. آپ دیکھیے جو ایمان والے ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, جن کے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں, جن کا توکل اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے, لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. اگر تم اللہ رب العالمین پر اسی طرح بھروسہ کرو گے جیسے پرندے بھروسہ کرتے ہیں, تو اللہ رب العالمین تمہیں اسی طرح روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. تب تو خرماسن تروح بیدانا, کیا ہے صبح سویرے جب نکلتے ہیں یہ پرندے تو بھوکے پیٹ نکلتے ہیں, لیکن شام میں جب لوٹتے ہیں تو آسودہ. آج کیا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے, ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. یقین جان لیجئے اسی مارکیٹ کے اندر, اسی ماحول کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں, کتنے لوگ ایسے ہیں ماشاءاللہ سننے میں آتا داڑھی والے ہیں, نمازی ہیں, لیکن جب سنا جاتا ہے کافی کے اندر سیٹنگ کر کے رکھے ہیں, 100 کلو کے پیچھے 5 کلو بڑھا کے دیتے ہیں. یہ حالات ہیں. معاف کیجیے گا, آپ کا یہ 5 کلو کا پیسہ کہاں جائے گا؟ کل جسد نبت من صحت, ہر وہ جسم نبت من صحت فهو اولا فی النار, اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ جسم, ہر وہ بدن جو حرام کے پیسوں سے پروان چڑھا, نبت من صحت, جو حرام کے پیسوں سے پروان چڑھا, وہ جہنم کے اندر جائے گا, وہ جہنم کے اندر جائے گا. آپ بتائیے وہ پیسہ جو غلط طریقے سے, جو جھوٹ بول کر, جو دغا دے کر, بے وفائی کر کے غلط طریقے سے آپ کما رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے؟ آپ کے بچے کیوں بگڑ رہے ہیں, کیوں آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں؟ اگر یہی پیسہ آپ نے حلال ذرائع سے کمایا ہوتا, آپ کو اور آپ کے بچوں کو احساس ہوتا یہ پیسہ جو میں کما رہا ہوں حلال کا ہے اور مجھے خرچ بھی حلال ذرائع پہ کرنا ہے, یہ احساس اگر آپ کے دل میں بیٹھ جائے, یہ تصور اگر بیٹھ جائے کہ مجھے کمانا ہے حلال طریقے سے اور خرچہ بھی کرنا ہے حلال طریقے سے, کیونکہ دونوں کی بابت مجھے جواب دینا ہے, دونوں کی بابت جواب دینا ہے. لیکن آج نہ کمانے کے سلسلے میں ہمارا یہ تصور ہے کہ حلال طریقے سے آئے, اور نہ خرچ کرنے کی بابت ہمارا یہ اصول ہے کہ ہم حلال ذرائع سے, حلال طریقوں پر, حلال طریقے سے خرچ کریں. محترم سامعین, یہ صحابہ کہف کا جو واقعہ ہے, یہ گار والوں کا جو واقعہ ہے, یہ ہمارے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے بڑی حکمت پوشیدہ ہے, اس کے اندر بڑے دروس ہیں, اس کے اندر عبرتیں ہیں, اس کے اندر. یہ گار کے جو نوجوان تھے صرف اور صرف جائیداد کے لیے نہیں, پراپرٹیز کے لیے نہیں, اپنے دین کی سلامتی کے لیے, اپنے عقیدے کی سلامتی کے لیے, اپنے اسلام کے حفاظت و صیانت کے لیے, اپنی شریعت کے تحفظ اور بقا کے لیے انہوں نے بادشاہ وقت سے فراغ اختیار کی. اور آج جب ہم جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس ماحول کے اندر بھی اگر اس طرح کے حالات بن جائیں, اگر اس طرح کے حالات بن جائیں کہ ہمارے اسلام پر انگلیاں اٹھائی جانے لگے, ہمارے اسلام کے اعلیٰ ترین تعلیمات کو, ہمارے اسلام کے اعلیٰ ترین تعلیمات کو داغدار کیا جانے لگے, اس کی شبیہ کو بگاڑا جانے لگے, اس کی ان تعلیمات کو پس پش ڈالنے کی کوشش کی جائے شمولیت کے نام پر, رواداری کے نام پر, اور دوسرے بہترین ناموں کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کو پس پش ڈالنا جائے آزادی کے نام پر, تو ایسی صورت میں
ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے سرپرست آگے آئیں، مساجد کو آباد کریں، اپنی بہنوں اپنی بیٹیوں کو پردے کے اندر لائیں. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری بن جائے. محترم سامعین، آج ہمارے نوجوان جو بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، اس بے راہ روی سے کیسے نپٹا جائے؟ کیسے نپٹا جائے؟ کیا اسلام صرف نوجوانوں کو تہذیب دیتا ہے، ڈراتا ہے؟ نہیں، اسلام نے نوجوانوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں سنائی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ان اللہ یحب الشباب الذی یفنی شبابہ فی طاعت اللہ. اللہ رب العالمین اس جوان کو بے انتہا پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس جوان کو بے انتہا پسند کرتا ہے جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی اطاعت میں لگا دیتا ہے. اطاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسجدوں میں آ کے بیٹھے رہیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرتے رہیں. نہیں، اطاعت کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ نمازی بن جائیں، حاجی بن جائیں، رمضانی کا روزہ رکھنے والے بن جائیں. نہیں، اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے، اس کے رسول نے جو فرمان جاری کیا ہے، ان چیزوں کو بجا لائیں. جن منہیات کو کرنے سے روکا ہے، ان چیزوں سے رک جائیں. اطاعت کا مطلب یہ ہے صرف نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، یہی اسلام نہیں ہے. اسلام زندگی کے ایک ایک شعبے کے اندر، زندگی کا جو ایک ایک شعبہ بتلایا گیا ہے، اس شعبے پر کامل اور کھرا اترنے کا نام ہے. آپ دیکھیے ہمارے نوجوان بھائی اگر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی جوانی کو لگاتے ہیں تو کتنی خوشخبریاں سنائی گئی ہیں. وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ غالباً راوی حدیث ہیں، سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے نوجوان ہیں، 7 قسم کے، یعنی 7 نوجوان نہیں، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں. 7 کیٹیگریاں بیان کی گئی، 7 لوگ ایسے ہیں. سبۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی ہے کہ کچھ لوگ ٹکنے تک، گھٹنے تک، ناک تک، کان تک، یہ ناخن، ناک تک، اور کچھ یہاں تک پسینے سے شراب ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا کچھ لوگوں کو پسینے کا لگام لگایا جائے گا، یہاں تک پسینے سے شراب ہوں گے. ایسی کیفیت کے عالم میں جبکہ سورج ہمارے سروں پر ہوگا، پسینے سے ہم پریشان حال ہوں گے. اس کیفیت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں لگا دے گا. آج دنیاوی گرمی سے بچنے کے لیے ہم نے مسجد کے اندر ایئر کنڈیشن لگا دیا. بتائیے، ہم نے مسجد کے اندر اس کا اہتمام کر لیا، مسجد کے اندر اہتمام کر لیا. اپنی دکان کو چوری سے بچانے کے لیے، ڈاکے سے بچانے کے لیے ہم نے کیا کر لیا؟ کیمرے لگوا لیے. لیکن کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ رب العالمین کا کیمرہ، اللہ رب العالمین کا کیمرہ کیا ہے؟ ہماری ایک ایک ایکٹیویٹیز کو، ایک ایک عمل کو، ایک ایک پل کو کیش کر رہا ہے. کوئی ایسا لمحہ نہیں، کوئی ایسا پل نہیں، کوئی ایسی گھڑی نہیں جو اللہ رب العالمین کے ہاں لکھی نہ جا رہی ہو، کیش نہ کی جا رہی ہو. یوم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبان پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. یہ ہاتھ، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہاتھ گفتگو کرے گا؟ نہیں. لیکن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ منظر ہوگا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. یہ ہاتھ گفتگو کرے گا، یہ پیر گواہی دے گا ہمارے اعمال کا. ہمارے اعمال کی ایک ایک چیز بیان کی جائے گی. اور قیامت کے دن مال ھذا الکتاب، یہ صحیفہ، یہ نامہ اعمال ہمارے سامنے جب رکھا جائے گا، مال ھذا الکتاب، حیران اور پریشانی کے عالم میں ہر انسان کہے گا یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. یہ کیسی کتاب ہے، ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ سب اس کے اندر موجود ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا. ہم کیا چھپائیں، کیا بیان کریں؟ بتائیے. اللہ رب العالمین کا کیمرہ ہر چیز کو کیچ کر رہا ہے.
اللہ رب العالمین کا ڈر خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے. جو الاحسان کا معنی بیان کیا جاتا ہے حدیث جبریل کے اندر, اس کا معنی یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان کا جو معنی بیان کیا گیا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو. یہ تصور تمہارے اندر آنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے تو کم از کم یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت دونوں کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم جرائم سے رک جائیں گے, کرائم سے رک جائیں گے, برائیوں سے اپنے آپ کو روک لیں گے, زناکاریوں سے روک لیں گے, چوری سے روک لیں گے, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو اجتناب کرنے لگیں گے. اگر تمام برائیوں سے ہم رکنے کی کوشش کریں گے اگر ہمارے اندر یہ تصور آ جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے. محترم سامعین, حدیث جبریل ہے یہ حدیث سبت یظلهم اللہ فی ظلہ وما لا ظل الا ظلہ. امام عادل, امام عادل 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک سب سے پہلا کیا ہوگا؟ عدل و انصاف کرنے والا امام. عدل و انصاف کرنے والا امام. اب امام کی بات ہو گئی تو امام حکومت ہو سب کچھ ہو تو وہ امام ہے. معاف کیجیے گا, آج ہمارے معاشرے میں 10 لوگ بیٹھ کے پنچایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کسی کا معاملہ رہتا ہے بیٹھ جاتے ہیں پنچایت کرنے کے لیے. لیکن ہوتا کیا ہے, پنچایت کے اندر ایک طرفہ گفتگو کی جاتی ہے, جو طاقتور ہے اس کی طرفداری کی جاتی ہے. وہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب کے سب گناہگار ہوں گے, سب کے سب اللہ رب العالمین کے یہاں قابل گرفت ہیں. اگر انہوں نے حق بات بیان نہیں کیے, حق فیصلے نہیں کیے, کسی کے دباؤ میں, کسی کے اثر و رسوخ کی بنیاد پر, کسی کی جائیداد اور پراپرٹیز کی بنیاد پر غلط فیصلے کیے تو قیامت کے دن آئے گا اللہ رب العالمین کی طرف, اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے گا, وہ اسے جواب دینا ہو. تو امام عادل, عدل و انصاف اگر آپ نے کیا ہے تو قیامت کی دن عرش کے سامنے ہوگی. وشاب النشا فی عبادت اللہ, وشاب النشا فی عبادت اللہ. نوجوان بھائیو سن لو, یہ جوانی اللہ رب العالمین نے جو دی ہے, اگر آپ نے اللہ کی عبادت میں لگایا تو آپ کو عرش کے سائے میں جگہ ملے. اگر آپ نے اللہ کی اطاعت میں لگایا, میں جب یہ کہتا ہوں کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف مسجدوں میں بیٹھے رہیں. ایک تصور جو ہمارے ذہنوں میں, ہمارے لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھ گیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے اطاعت عبادت تو مطلب یہ ہے کہ انسان 5 وقت کی نماز پڑھ لے. نہیں, آپ کی پوری زندگی عبادت ہے. آپ سوچ لیجئے, آپ کی پوری زندگی عبادت ہے. آپ کا صبح سے اٹھنا اور رات میں سونا یہ پورا لمحہ عبادت ہے. اگر آپ اس کو اللہ کی اطاعت میں لگاتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, فجر کی نماز کی ادائیگی کرتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے نکل جاتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, اللہ کا خوف رکھتے ہیں, رزق حلال کی تلاش میں نکلتے, یہ سب عبادت ہے. یہ سب عبادت ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی کے پاس بھی جاتا ہے تو پھر بدے آدمی کو صدقہ, اسے بھی نیکی قرار دیا گیا. کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہی کام اگر وہ غلط طریقے سے کرے گا تو گناہگار ہوگا, اور اگر صحیح طریقے سے جائے گا تو اسے بھی نیکی قرار دیا جائے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے, یہودی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کیسا رسول ہے تمہارا, یہ تمہارا کیسا رسول ہے, تمہیں کیا دیتا ہے, حتی الخراق کا لفظ ہے, تمہیں استنجا پاخانہ پیشاب کے طریقے بھی بتاتا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا نا کہ جب آپ باتھ روم میں جائیں تو کون سی دعائیں پڑھیں, کیسے جائیں, بتایا ہے کہ نہیں بتایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کوئی ایسا شعبہ, کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو ہمارے سامنے مخفی ہو. ہمارے سامنے مخفی نہیں ہے. آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اسے پڑھیں, سمجھیں, جانیں, اسے اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں. اور اسلام میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو مخفی ہو, کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو. تو محترم نوجوانوں, اگر آپ اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے ہیں, وشاب النشا فی عبادت اللہ, اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. نوجوانوں کی اتنی بشارتیں ہیں. وہیں پر اس نوجوان کو, جو آدمی کو بھی بشارت دی گئی, قلبہ معلق بالمساجد, قلبہ معلق بالمساجد. کیا کہا گیا؟ وہ انسان جو نماز پڑھ کے نکلا, مغرب کی نماز پڑھ کے نکلا اور اس کا دل لٹکا ہوا ہے, عشاء کی اذان ہونے والی ہے 8:30 بجے, مسجد میں پہنچوں وقت سے پہلے. ورجل قلبہ معلق بالمساجد, مسجدوں سے دل جس کا لگا رہتا ہے, بس اسے فکر دامن کی رہتی ہے کہ میں مسجد میں حاضر ہوں.
ایسا انسان بھی قیامت کے دن عرش کے سائے ہوگا. اور وہ انسان بھی, وہ نوجوان بھی, سن لیجئے, وہ نوجوان ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ, وہ نوجوان جسے کسی حسین و جمیل عورت نے, آج جو کلچر عام ہو چکا ہے, جو بے حیائی کا دور عام ہو چکا ہے, اگر ہمارے بچے کسی دینی ادارے میں پڑھتے ہیں تو ٹھیک, نہیں تو آج ہمارے بچے اور بچیاں چاہے کسی بھی کالج میں پڑھتے ہوں, چاہے اردو میڈیم ہو چاہے انگلش میڈیم ہو, الغرض بے حیائی کا جو ماحول بن رہا ہے, بے حجابی کا, بے پردگی کا, عریانیت کا, ننگاپن کا, فحاشیت کا جو ماحول بن پڑا ہے, افسوس ہوتا ہے. ہمارے ہم بسا اوقات دیکھتے ہیں کسی اسکول کالج کے پاس سے گزرو, دیکھیے پردے والی کھڑی ہیں, پردہ لگا کے کھڑی ہیں, چند لڑکے کھڑے ہیں, ٹھٹھا چالو ہو, مذاق چالو ہو, ہنسی چالو ہو. معاف کیجیے گا, قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. قرآن کہتا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, مومنہ عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی کر کے رکھیں. قرآن کہتا ہے, اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو, اللہ کے رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو کہہ دیں کہ یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے اوپر پردہ لٹکا لیں. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین, یہ اس بات کی نشانی ہوگی, یہ کیا ہے, شریف ذاتیاں ہیں, انہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا. قرآن کہتا ہے ولا تخضعن بالقول, آپ دیکھیے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو پردے کی آڑ میں مانگو. کہیں آپ کسی کے یہاں جا رہے ہیں, کوئی ضرورت ہے تو پردہ ہونا چاہیے, حجاب ہونا چاہیے. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, پردے کی آڑ میں مانگو. اور یہ بھی قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, تمہارا کیا ہونا چاہیے, آواز اتنی پست نہ ہو. آپ کی آواز میں نہیں, عورتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا کہ تمہاری آواز اتنی شیریں نہ ہو, اتنی میٹھی نہ ہو کہ سامنے والا مرد اس کے دل کے اندر اضطراب پیدا ہو, اس کے دل کے اندر ہوس پیدا ہو, شہوت پیدا ہو, اور اس کے دل میں اس بات کی اس کی شہوت اس بات کی طرف آمادہ کرے کہ لڑکی تو میری طرف مائل ہونے والی ہے کہ نہیں. اس طرح کے ماحول بنتے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ, گفتگو کے اندر نرمی نہیں ہونی چاہیے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, کہیں ایسا نہ ہو جس کے دل کے اندر نفاق پوشیدہ ہو, بیماریاں پوشیدہ ہوں, وہ لالچ کرنے لگے. دیکھیے کتنی باریکیوں کی طرف قرآن نے ابھارا ہے. تو محترم سامعین, ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله, وہ نوجوان سے کسی حسین و جمیل عورت نے برائی کی طرف, زناکاری کی طرف, بے حیائی کی طرف دعوت دی, اور اس نے کہا انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں زنا کی طرف آمادہ نہیں ہوں. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو مشہور ہے. یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے عصمت و عفت کی حفاظت کی. تو آپ کو بھی اسی روش پر چلنا پڑے گا, اسی نقشے قدم پر چلنا پڑے گا, تب جا کے کہیں آخرت میں آپ کامیاب ہوں گے. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَقَالَتْ عَيْنَاهُ, ان 7 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ انسان بھی ہوگا. ذکر اللہ خالیاً, رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے, رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے, اللہ رب العالمین سے التجا کرتا ہے, فریاد کرتا ہے, سرگوشیاں کرتا ہے, کہتا ہے اللہ اے میرے پروردگار, اے میرے پالنہار, میری لغزشیں بے شمار ہیں, میری خطائیں بے شمار ہیں, تو بخش دے, معاف فرما. ایسے انسان کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے. یہ حدیث بہت ہی قیمتی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر نوجوانوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ کن کن برائیوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں, کن کن برائیوں کے اندر, کن کن برائیوں سے بچ کر اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے یہ جوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے, اگر ہم سیرت کی کتابوں سے, صحابہ کرام کی سیرت کی کتابوں سے, رسول کریم کی سیرت کی کتابوں سے دور مت جائیے. ابتدائی اسلام کے واقعات دیکھ لیجیے, کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا آغاز ہوا, رسالت اور نبوت سے نوازا گیا, تو اللہ کے رسول نے جب اسلام کا پیغام عام کرنا چاہا تو صحابہ کرام کی جو جمعیت تھی, صحابہ کرام کی جو جماعت تھی, چاہے وہ بلال ہو, چاہے عمار ہو, چاہے طلحہ ہو, چاہے زبیر ہو, چاہے عثمان غنی ہو, عمر بن خطاب ہو, ابو بکر صدیق ہو, کیا عمریں تھیں ان کی؟ کسی کی عمر 18 سال, کسی کی عمر 22 سال, کسی کی عمر 25 سال, کسی کی عمر 30 سال.
تو 21 سال. یہ سب کے سب عالم جوانی کے اندر اسلام قبول کرتے ہیں اور سب کے سب جوانی کے مرحلے کے اندر، جوانی کے عالم میں اسلام کے اندر خدمات انجام دیتے ہیں. ایسے نہیں کہا گیا لا تسبوا صحابی، لا تسبوا صحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم. میرے صحابہ کو گالی مت دیجیے. کوئی انسان، قسم اللہ رب العالمین کی، اگر کوئی انسان اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچہ کر دے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. ایک لمحہ جو انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ گزارا ہے ہماری پوری زندگی کچھ بھی نہیں. محترم سامعین، یہ جوانی بہت قیمتی ہے. آپ اسامہ بن زید کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر جس مرض کے اندر آپ کا انتقال ہوا، اسی مرض کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کی طرف ایک لشکر بھیجنے کا ارادہ کیا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید کے ہاتھوں میں دی. بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہیں، کبار صحابہ موجود ہیں. اسامہ بن زید جن کی عمر بہت مختصر 22 سال 25 سال مشکل سے تھی، 20 سال غالباً آتا ہے، بہت ہی مختصر ترین عرصے کے اندر انہیں قیادت دی گئی. لیکن وہ لشکر اللہ کے رسول کی وفات کی وجہ سے نہیں جا سکا. عمر بن خطاب خلیفہ بنائے گئے، سب سے پہلے کام انہوں نے اس لشکر کو بھیجا. صحابہ کرام نے کہا کہ امیر المومنین، ابو بکر صدیق سے کہا اے امیر المومنین، کم از کم جو ہمارے صحابہ موجود ہیں ان کو قیادت دے دی جائے، ان کے ہاتھوں میں زماں میں قیادت دے دی جائے لشکر کی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں اپنے خلافت کا آغاز کروں ایک ایسے امر سے جس میں رسول کریم علیہ السلام کی نافرمانی نکلتی ہو. اس لشکر کو بھیجا گیا. 40 دن کے اندر وہ لشکر فوج و فلاح سے ہمکار ہو کر مدینہ لوٹتا ہے. وہ لوگ جو اقتدار کی شکار ہو رہے تھے، جو بغاوت کی طرف آمادہ تھے، مسلمانوں کی اس کامیابی کو دیکھ کر سب ٹھنڈے ہو گئے. تو محترم سامعین، یہ جوانی کا مرحلہ جوش کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ شباب کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس کے اندر انسان عزم کر لے، ارادہ کر لے تو کامیاب و کامران ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے جوانی کی قدر کریں. ہمارے سرپرستوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے بچوں پر نگرانی کریں، انہیں دینی تعلیمات سے آراستہ کریں، انہیں اچھائی اور برائی کی تلقین کریں، انہیں سمجھائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت دعائیں. جزاکم اللہ خیرا و حسن الجزا. آپ نے سماعت کیا، شباب سے جڑا ہوا موضوع کافی شباب پر تھا اور دل تو چاہ رہا تھا کہ شیخ مزید اس پر لب کشائی کریں، لیکن وقت کی بھی تنگ دامانی کی شکایت ہے. ہمارے اور بھی مہمان خطیب موجود ہیں. سامعین کرام، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ہماری ذمہ داری کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے اور کافی اہم نکات کی طرف رہنمائی کی گئی، اور اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ مجاہد آزادی نے اپنی کتاب کے اندر کئی جگہوں پر لکھا ہے کہ اذا کان ربۃ البیت بالطبل ضاربا فلا تلم الاولاد فیہ علی الرقص، یعنی کہ جب گھر کے ذمہ دار طبلہ بجانے والے رہیں تو پھر اس کے بعد اولاد کو رقص کرنے پر، ڈانس کرنے پر ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس میں ہم سب کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اور شیخ موصوف نے اسی طرح کی مفہوم کی طرف ہماری ذمہ داریوں کی طرف رہنمائی کی ہے. اگر ہم شروع ہی سے اس طرف توجہ دیں اور جب سے پودا ہم لگاتے ہیں اسی وقت سے ہم اس بات پر دھیان دیں کہ بچوں کے اندر دینی جذبہ پیدا کیا جائے. کوئی بھی پلانٹ کو جب لگاتا ہے، پودا لگاتا ہے تو اس میں پانی ڈالتا ہے. وہ کوکا کولا اور پیپسی وغیرہ کی کیمیکل وغیرہ نہیں ڈالتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی جڑوں کو یہ چیز نقصان پہنچائے گی، وہ جلا دے گی، ختم کر دے گی. تو ہم اسی طرح محبت میں، شوق میں وہ ساری چیزیں جو ہمارے بچوں کے دین کے جذبات کو خراب کرنے والی ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی کہ اللہ رب العالمین فطرت پر پیدا کرتا ہے، اس کو خراب کرنے والی چیزیں ہم تھماتے ہیں، دکھاتے ہیں، بہلانے کے طور پر دیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ دینی جذبہ کمزور اور مان پڑنے لگتا ہے. اور اس کے بعد ہم سے بہت سارے ایسے نوجوان سے ملاقات ہوتی ہے جو کہیں نہ کہیں تعلیمی میدان میں پریشان ہیں، کام کے میدان میں پریشان ہیں. کہیں کام کے میدان میں عجیب سی شکایتیں ہیں، کہیں ویمنس اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے تو نوجوانوں کے پاس اسلامی معلومات موجود نہ ہونے کی وجہ سے پورا گروپ اس ایک مسلم طالب علم کے اوپر زور ڈالتا ہے، پریشان کرتا ہے. اور ہم اسلامی تعلیمات سے زیرو ہونے کے بنا پر، کورے ہونے کے بنا پر ہم اپنی طرف سے ڈیفنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کی صفائی دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور معلومات نہ ہونے کے بنا پر ہم یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اور تعلیمی اداروں کے اندر صحیح نمائندگی نہیں کر پاتے. ہمارے طلبہ کو چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم دینی معلومات سے جڑیں
چاہے تعلیمی میدان سے جڑے ہوں نہ جڑے ہوں. بہت سارے ایسے احباب ہیں جو عملی فیلڈ کے اندر جڑے ہوئے ہیں, ان کے یہاں اخلاقی جرائم پرپ رہے ہیں. لڑکی با حجاب ہے اور اس کے تعلقات عجیب تعلقات قائم ہیں. نوجوان طبقہ ہے, وہ دینی رغبت رکھتا ہے, دینی شوق رکھتا ہے, اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب دینی تڑپ دل کے اندر زندہ ہوگی تو آپ نے اصحاب کہف کے بارے میں سنا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. جب اللہ رب العالمین نے ان کو کیو یعنی کہف غار تک پہنچا دیا, اور ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہ رب العالمین سے وہ ہدایت طلب کرتے ہیں, رحمت طلب کرتے ہیں. آپ نے سنا کہ جب شب بیداری کرتے ہیں نوجوان تو موبائلز کے اندر سوشل سائٹس کے ذریعے سے اپنے اخلاقی مسائل کو الجھانے والے اور اپنے ترقی پہنچانے والے ذہنوں کو خرافات کے اندر الجھاتے نہیں ہیں, بلکہ جو پازیٹیو جذبات مثبت کام کرنے والے جو افکار ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے کی عمر ہے وہ اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تعلیم کے ذریعے سے. وہ اپنے بزرگ اور اپنے دعوتی فیلڈ کے اندر مثبت کام کرنے والوں کے ساتھ جڑ کر اپنے جذبات کے ذریعے سے اس کو سماج کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تبھی ہم اپنے سماج کے اندر ایسے نوجوانوں کو پائیں گے جو جہیز کی مخالفت کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو پائیں گے جو اچھے دینی جذبات رکھنے والے ہوں, جہاں پر بچیوں کی عزت کی جاتی ہو, ان کے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو, والدین کی عظمت کو سمجھا جاتا ہو. ایسے سماج میں ہم تب زندہ رہیں گے جب ہم دین سے ان کو تربیت یافتہ کرنے کی کوشش کریں گے, تعلیمی ماحول کو اور ان کے دیگر مسائل کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں گے. اور جیسا کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ جس دن کبھی کوئی سایہ نہیں ہوگا, سب پریشان ہوں گے کہ لوگ اللہ رب العالمین کے اس غضب کے عالم میں جب تپش ہر جگہ ہوگی, ہر کوئی سائے کی تلاش میں ہوگا. سورہ مرسلات میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ جہنم کا, جب مفسرین نے ذکر کیا کہ جب جہنم کا دھوپ, جہنم کی یہاں سے دھواں اڑے گا اور وہ بادل کی شکل میں ہوگا, تپش کی حالت میں لوگ پریشان ہوں گے. سائے کی اتنی قیمت ہوگی, ٹھنڈی چیز کی اس وقت اتنی قیمت ہوگی کہ لوگ اس سائے کو دیکھ کر اس کے پاس بھاگ کر جائیں گے, اور جب وہاں پہنچیں گے تو محسوس کریں گے یہ تو وہ پھر گرم چیز ہے, وہاں تپش محسوس ہو رہی ہے. ایسے عالم میں اللہ رب العالمین نے ان خوش نصیبوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے وہ نوجوان بھی ہے. اسی طرح سے سورہ بروج کا جو مشہور واقعہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کا ذکر کیا ہے, اس نوجوان نے اپنی جان کی قربانی دے دی کہ کس طرح سے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے اور توحید سے جوڑا جائے اور اپنے دین کا پیغام لوگوں تک عام کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تو مرد حضرات کے لیے دن متعین کیا ہوا ہے, لیکن ہم خواتین کا کیا معاملہ ہے, ہمارے لیے بھی دن متعین کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں ایک دن مقرر کر دیا ہے. یہاں پر میں آپ تمام حضرات سے دلی طور پر گزارش کروں گا کہ ایسی مسجدیں جہاں پر ہماری ماں اور بہنوں کے لیے انتظام نہیں ہے, ان کے لیے مکمل انتظام کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارے گھروں کے اندر دین کو داخل کرنے کا مین ذریعہ یہی ہے, اور ایسی مجالس جہاں قائم ہوتی ہو ہم کو وہاں پر اپنی ماں اور بہنوں کو لے جانے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھروں کو کیسے دیندار بنائیں گے, ہمارے ماحول میں ایسے بچے کیسے ہوں گے جو دین سے جڑیں گے. ہماری مائیں اور بہنیں جب دین سے جڑی ہوئی ہوں گی, دین کی قیمت کو سمجھیں گی, وہ بات پر اپنے بچوں کو تربیت کرنے کے وقت سمجھانے کی کوشش کریں گی, دین کا ویلو سمجھانے کی کوشش کریں گی. جب بچہ گھر میں کمپیوٹر کے اوپر شطرنج کھیلے گا, چیس کھیلے گا, تو ماں سمجھائے گی کہ یہ چیز حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طرح سے سور کے خون کے اندر آدمی ہاتھ ڈباتا ہے اس طرح اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. تو اس طرح کے بہت سارے اگزامپل ہیں جس کے ذریعے سے مائیں اور اسی طرح سے نوجوان طبقوں کو دین سے جوڑا جا سکتا ہے. میری آپ لوگوں سے دلی گزارش ہے کہ ایسے مجالس کے اندر زیادہ سے زیادہ ایسے نوجوان احباب کو جوڑنے کی کوشش کریں. میں شکر گزار ہوں فضیلت الشیخ احسان اللہ مدنی حفظہ اللہ کا کہ انہوں نے کافی اہم نکات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے. سامعین کرام, اب جو ہمارا